اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ بحث ہماری خاتمے میں کہ واجب عینی ہوگا یا کفائی ہوگا۔ پہلے ایک اجمالاً گزر گئی، اب تفصیلاً ہے۔ واجب عینی وہ ہے کہ جو خود آپ کو وہ واجب انجام دینا ہے، کسی اور کے انجام دینے سے آپ پر ساقط نہیں ہوگا۔ اور واجب کفائی وہ ہے کہ اگر ما بہل کفایہ افراد ہیں، دیکھیں یہاں پر بعض اوقات طالب علم شفائی میں غلطی کرتا ہے، اسے کہتے ہیں واجب کفائی کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں اگر ایک شخص انجام دے دے تو باقی پہ ساقط ہو جاتا ہے۔ نہ، یہ نہیں، ایک شخص کے انجام دینے سے نہیں، ما بہل کفایہ کے انجام دینے سے۔ ہو سکتا ہے کہیں ما بالکفایہ ایک شخص ہو، جیسے کہ نماز میت، ایک شخص نماز میت پڑھ لے کافی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہیں ما بالکفایہ 1,00,000 افراد ہو، جیسے کہ اگر داعش آئی ہے، اس سے مزاحمت کرنی ہے، دشمن کو باہر نکالنا ہے، تو 1,00,000 فوجی کی ضرورت ہے، تو 1,00,000 افراد پر وہ واجب ہو گیا۔ یعنی 1,00,000 افراد جب تک نہیں ہوں گے تب تک سب کی گردن پر رہے گا، جیسے 1,00,000 پورے ہو گئے دیگر پر ساقط ہو گیا۔ تو کفائی میں عموماً طالب علم جواب دیتے ہیں کہ اگر ایک شخص انجام دے دے تو باقی پر ساقط نہ، ایک شخص نہ، ما بہل کفایہ اگر افراد انجام دے دیں تو بقیہ پر ساقط ہو جاتا ہے، ضرورت کے حساب سے اس کی ما بہل کفایہ جتنی اس کی ضرورت ہے، کیونکہ واجب کفائی میں شارع وہ کام چاہتا ہے، شارع وہ کام چاہتا ہے، چاہے وہ کام آپ انجام دے، چاہے میں انجام دوں، چاہے کوئی اور انجام دے دے، کوئی فرق نہیں پڑتا، شارع وہ کام چاہتا ہے۔ جیسے میں نے ایک مثال دی تھی، روبوٹ کے ذریعے سے بھی اگر آپ میت کی دفن کر دیں تو بھی صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ واجب توسلی ہے۔ فرض کریں آپ نے ایک ایسا روبوٹ بنا لیا جو مٹی اس نے کھودی، مٹی کو کھود کر میت کو دفن کر کے مٹی بند کر دی، تو صحیح ہے، آپ کی ذمہ داری ادا ہو گئی، آپ روبوٹ کو صرف کنٹرول کرنا کافی ہے، کیونکہ شارع وہ کام چاہتا تھا، یہ نہیں چاہتا تھا آپ خود سے وہ کام کریں، نہ وہ کام چاہتا تھا، اور کام بھی توسلی تھا، تعبدی نہیں تھا، نیت کی ضرورت نہیں تھی۔ روبوٹ کا مسئلہ نہیں ہے کہ روبوٹ بھی انجام دے سکے۔ یہ ایک اور مثال دیتی کہ فرض کریں آپ نے قبر کھودی ہوئی ہے اور ایک طوفان آیا مٹی کا، اس نے دفن بھی کر دیا میت کو، اس کے اوپر مٹی کی لہر بھی جمع ہو گئی۔ اب نہیں کہ آپ دوبارہ سے مٹی ہٹائیں، دوبارہ سے میت کو نکالیں، نہ، ضرورت نہیں، شارع وہ کام چاہتا تھا، وہ کام ہو گیا۔ اب عینی اور کفائی میں آغا مظفر نے یہاں بحث نہیں کی ہے، لیکن اصولی نے بحث کی، آغا مظفر نے کہا کوئی فائدہ نہیں اس بحث کا۔ وہ کہتے ہیں کہ کفائی جو ہے نا، کفائی وہ واجب کے معنی سے سازگار نہیں ہے، واجب کے معنی سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اصولین نے جو بحث کی ہے واجب کفائی میں، وہ کہتے ہیں کہ کیسے ایک واجب کفائی کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ واجب کفائی خود واجب کے معنی سے سازگار نہیں ہے، مطابقت نہیں رکھتا۔ کہا کیوں؟ کہ واجب کا معنی وہ ہے کہ شارع نے ایک چیز کو چاہا ہے، اس میں ایک چیز کو طلب کیا ہے اور منع من الترک کیا ہے، یعنی جواز ہے اور منع من الترک ہے، آپ وہ چیز چھوڑ نہیں سکتے۔ یعنی خود واجب کے معنی کو جب آپ تحلیل کریں گے تو اس کے اندر سے یہ چیز نکلے گی کہ وہ یہ چیز آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ جبکہ واجب کفائی میں اگر بعض نے انجام دے دیا، بعض کون ہے؟ ما بالکفایہ، اگر بعض نے انجام دے دیا تو دیگر بعض سے کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا، یعنی دیگر بعض اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو آپ نے واجب کے معنی میں کہا تھا نہیں چھوڑ سکتے، جبکہ واجب کفائی کیسا ہے جس میں آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں، تو یہ آپس میں مطابقت نہیں رکھتا، سازگار نہیں ہے۔ اسی لیے نہیں، یہ اصولین جب امتثال کے بعد یہ بات کریں، امتثال سے پہلے تو سب پر ترک کرنا واجب نہیں، سب پر ترک نہیں کر سکتے۔ وہی چلے امتثال کی بات کر لیں، فرق نہیں پڑتا، بالآخر فرض کریں 10 افراد ہیں، ٹھیک ہے، 10 افراد نے ایک نے انجام دے دیا، باقی 9 پر ساقط ہو گیا، انجام دینے سے پہلے سب پر ترک کرنا تو ٹھیک ہے، فرق نہیں پڑتا، بالآخر ایک کے انجام دینے سے 9 پر کیوں ساقط ہو گیا؟ اس 9 پر بھی واجب تھا یا واجب نہیں تھا؟ واجب تھا، اس کا مطلب یہ 9 بھی چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں چھوڑ سکتے ہیں، تو چھوڑ نہیں سکتے اور چھوڑ سکتے ہیں، ہر شخص انجام، تو کیوں؟ تو اس لیے وہ کہتے ہیں واجب کفائی خود واجب سے سازگار نہیں ہے۔ اس کو انہوں نے تحلیل کیا، اس کو حل کیا، اس مسئلے کو کیسے حل کیا؟ کہا ایسے حل کیا کہ فرض کریں یہ 10 افراد ہے، اس میں سے کس نے انجام دیا؟ اس ایک نے، تو اصل واجب جو تھا نا وہ اس ایک پر ہی آیا تھا، شارع کے علم میں تو ہمیں نہیں پتا تھا،
اس نو پر شروع سے واجب ہی نہیں تھا, وہ اس ایک افراد پر ہی واجب تھا. ہمیں نہیں معلوم تھا وہ ایک ہمیں نہیں معلوم ہے وہ ایک کون ہے, لیکن شارع کو تو پتا ہے نا, تو شارع نے اسی ایک پر واجب کیا تھا. لیکن چونکہ ہمیں نہیں معلوم تو ہم یہ سمجھ لیتے کہ ان 10 پر واجب, اصل 10 پر واجب ہی نہیں تھا, وہ اسی ایک پر واجب تھا, یا ایک معین یا ایک غیر معین. اس طرح انہوں نے مختلف حل پیش کیے واجب کفائی کو حل کرنے کے لیے. اس مسئلے آغا مظفر کہتے ہیں نا, ہم ان بحثوں میں نہیں پڑھ رہے, بالکل واضح ہے کہ یہ بحث کوئی فائدہ نہیں دے رہی. ہم خود دیکھتے ہیں ہاں ایسا واجب ہو سکتا ہے کہ جس میں اگر بعض افراد انجام دے دیں تو بعض افراد پر ساقط ہو جاتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہاں پر ذکر نہیں کی آغا مظفر نے, لیکن پہلے ذکر کر چکے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں منع من الترک یہ واجب کا معنی ہی نہیں ہے. واجب کا معنی طلب, سارے ایک چیز طلب کر رہا ہے. منع من الترک یہ اس کے لوازمات میں سے, ٹھیک ہے, منع من الترک یہ اس کے لوازمات میں سے. بہرحال یہ بحث یہاں انہوں نے نہیں کی, لیکن چونکہ گزشتہ میں کر لی تھی اس لیے آپ کی عقلوں پر بھروسہ کر کے, ہاں کہ بھائی آپ لوگوں نے مباحثہ بھی کیا ہوگا, آپ لوگوں نے مطالعہ بھی کیا ہوگا, تو اس پر جو ہے نا آغا مظفر نے بھروسہ کیا. اس نے جانا مظفر کا اس نے جانا, ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کیوں نہیں ہو سکتا, ہم اپنی دنیا, ہم اپنے اس میں بھی دیکھتے ہیں بعض اوقات آپ ایک چیز کو طلب کرتے ہیں کہ ہر ایک شخص سے چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے ایک استاد ہے, وہ چاہتا ہے کہ ہر طالب علم یہ ہوم ورک کر کے ہر طالب علم امتحان کی تیاری کرے, لیکن بعض اوقات ایک چیز ہے کہ آپ ایک چیز ہے کہ آپ اس طریقے سے چاہتے ہیں کہ اگر وہ حل ہو گیا تو دیگر بات سے ساقط ہو گئے. اس میں کیا مسئلہ ہے, ہم کوئی سوال کا کہیے ڈھونڈ کے لے کر, ہاں مثلا ایک چیز ہے, ایک حل ہو گیا تو ٹھیک ہے. جیسے کورونا کا ویکسین ہے, مثلا اگر سب پر سارے ڈاکٹر کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کو بنائے, لیکن اگر ایک ڈاکٹر نے بنا لی, ایک سائنسدان نے بنا لی, تو دیگر پہ ساقط ہو گئی ذمہ داری. اس میں کیا مسئلہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ میں عمومی عرفی مثالیں دے رہا ہوں تاکہ بات آپ کے لیے واضح ہو جائے, ٹھیک ہے. عبارت دیکھیں, خلاصہ یعنی ہے اس قسم کا واجب ہو سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آغا مظفر کہتے ہیں ہو سکتا ہے واجب کفائی, کیا مسئلہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بعض افراد انجام دے دیں, یعنی مابل کفایہ انجام دے دے تو دیگر بعض سے ساقط ہو جائے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل واجب سے سازگار نہیں ہے, یہ آپ کی بات صحیح نہیں ہے, بلکہ اصل واجب سے سازگار. ہاں یہ ساری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تقدم ان الواجب العینی ما يتعلق بكل مکلف ولا يسقط بفعل الغیر. یہ بات گزر چکی کہ واجب عینی کے ما سے مراد وہ واجب ہے کہ یتعلق ای یرتبط, یعنی وہ واجب ہے کہ جس کا تعلق ہے کس سے, بکل مکلف, ہر مکلف سے تعلق ہے. یہ یہاں تک تو واجب کفائی کی بھی ڈیفینیشن ہے, یہ جنس کی حیثیت رکھتی ہے. یعنی واجب کفائی کی بھی یہ ڈیفینیشن صحیح ہے یہاں تک کہ اس کا بھی تعلق ہر مکلف سے ہے. آگے کی جو تعریف ہے وہ فصل کی حیثیت رکھتی ہے, وہ جدا کر دیتی ہے واجب عینی اور کفائی کو. اس لیے بعض طالب علم شفائی میں کہتے ہیں نا یہیں سے تعریف جدا ہو رہی, نا یہاں سے جدا نہیں ہو رہی, یہاں سے جدا نہیں ہو رہی, اس کا خیال رکھیے گا. ما یتعلق بکل مکلفین یہ واجب کفائی میں بھی ہے. اسی لیے فرض کریں کہ اگر واجب کفائی جیسے ایک مسلمان ہے, اس کی نماز جنازہ کسی نے نہیں پڑھی تو سب کے سب کو گناہ ملے گا, سب کے سب کو گناہ ملے گا. کیوں؟ کیونکہ سب کے سب پر واجب ہوا تھا, سب کے سب کو گناہ ملے گا اگر کسی نے نہیں پڑھی تو. لیکن اگر ایک نے پڑھ لی تو باقی سب پر ساقط ہو جائے گا. تو وہاں بھی واجب جو آتا ہے نا وہ سب پر آتا ہے ایک ساتھ, سب پر ایک ساتھ آتا ہے. لیکن اگر بعض افراد انجام دے دے تو دیگر بعض سے ساقط ہو جاتی ہے. افراد کی بات غلط ہو جائے گی جی, جو کہتے ہیں کہ شروع سے ایک پر آئی. دیکھا جائے تو واجب کفائی زیادہ سخت ہے واجب عینی سے. نہیں, کیوں سخت ہے, آسان ہے, آسان ہے. کیوں سخت؟ میں تو بری ہو گیا آپ کے حوالے سے نہیں, عقاب کے حوالے سے بھی آسان اس کے اندر شامل ہے, تو اس میں بھی شامل ہے, واجب عینی میں بھی شامل. ایک فرد کوئی کام ہوگا نا اگر اس نے اپنا انجام نہیں دیا تو اس میں بھی ایک فرد کو ہوگا نا اس نے انجام نہیں دیا, اگر وہ کوئی بھی انجام نہیں دے تو وہ بھی کوئی بھی انجام نہیں دے گا تو واجب عینی. اگر واجب ایک شخص پہ واجب ہے نماز پڑھنا, ہاں اگر وہ انجام نہیں دے گا تو دوسروں پہ عقاب کیسے آئے گا؟ بھائی سب پر نماز واجب ہے نا, تو کوئی فرق نہیں ہے اس اعتبار سے, عقاب کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں. نماز بھی اگر کسی نے نہیں پڑھی تو سب پر آئے گا. کیا ہوا اس میں؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ اور سمجھ رہے شاید, سمجھ رہے سب کا عقاب اس شخص پر نہیں آئے گا, سب پر اپنا اپنا عقاب آئے گا.
ما يتعلق بكل مکلف، یہ جنس کی حیثیت رکھتا ہے. ولا يسقط بفعل الغیر، ولا يسقط کیا چیز ساکت نہیں ہوگی؟ یہ تکلیف ساکت نہیں. یہ تکلیف کہاں سے نکلا؟ مکلف سے نکالا. مصدر استیاد کیا، مصدر اس مکلف سے مصدر کھینچا اور یہ ہوا کو اس مصدر کی طرف نکالا. ولا يسقط تکلیف بفعل الغیر، اور تکلیف ساکت نہیں ہوگی بفعل الغیر. بفعل الغیر مصدر کی اضافت فاعل کی طرف ہے یا مفعول کی طرف ہے؟ فاعل کی طرف ہے. بفعل الغیر، غیر کے انجام دینے سے، غیر فاعل ہے، غیر کے انجام دینے سے تکلیف ساکت نہیں ہوگی. وَيُقَابِلُهُ الْوَاجِبُ الْكِفَائِي، کیا پڑھیں گے؟ کفائی یو، یا پر ضمہ ثقیل ہے، شبہ صحیح ہے یہاں پر دلون و زبیون ہدایہ میں. کفائی وَيُقَابِلُهُ، ہو کیا بنے گا؟ مفعول کہاں پلٹ رہا ہے؟ واجب عینی کی طرف. واجب عینی کے مقابل میں کیا ہے؟ واجب کفائی ہے. وہ کیا ہے؟ اس کی تعریف بتا رہے. وَهُوَ الْمَطْلُوبُ فِيهِ، یعنی الَّذِي يُطْلَبُ فِيهِ، جو چیز طلب کی جا رہی ہے فیہ اس واجب کفائی میں، وہ کیا ہے؟ وجود الفعل، ایک فعل کا وجود. کس سے؟ من ای مکلف کانا، کسی بھی مکلف سے. من ای مکلف، کوئی بھی مکلف ہو فرق نہیں پڑتا. وجود و ترکیب میں کیا بن رہا ہے آگا صاحب؟ نائب فاعل بن رہا ہے. اور فیہ کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ الف لام کی طرف. الف لام ہے موصولہ کی طرف. المطلوب فیہ، واجب کفائی میں مطلوب کیا؟ وجود الفعل، کس سے؟ من ای مکلف کانا، کوئی بھی ہو مکلف فرق نہیں پڑتا. بلکہ مکلف بھی نہ ہو، مثلا جیسے میں نے آپ سے کہا روبوٹ ہو فرق نہیں پڑتا. اگر توسلی ہے تو روبوٹ سے بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن تعبدی ہے تو پھر مکلف ہونا ضروری ہے. فَهُوَ يَجِبُ عَلَى جَمِيعِ الْمُكَلَّفِينَ، پس یہ واجب کفائی تمام مکلف پر واجب ہوتی ہے. وَلَكِنْ يُكْتَفَى بِفِعْلِ بَعْضِهِمْ، لیکن بعض افراد کے انجام دینے سے کفایت کر جاتی ہے. بفعل ترکیب میں یکتفا کے لیے نائب فاعل بن رہا ہے، با کے ذریعے سے متعدی ہو رہا ہے. یہ فعل بعضہم مصدر کی اضافت فاعل کی طرف ہے، یعنی بعض افراد مکلفین کے انجام دینے سے اکتفا ہو جاتا ہے. واضح ہے؟ فاعل نتیجہ ہے. جب بعض انجام دے دیں گے اکتفا ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ فَيَسْقُطُ عَنِ الْآخَرِينَ، تو آخر سے دیگر افراد سے ساقط ہو جائے گی. واو عطف تفسیر ہے، یعنی کیا مطلب اس سے ساقط ہو جائے گی؟ یعنی وَلَا يَسْتَحِقُّ الْعِقَابَ بِتَرْكِهِ، آخرین یستحقو کی ضمیر آخرین کی طرف پلٹتی کہ وہ آخرین مستحق نہیں ہوں گے. کس کے مستحق نہیں ہوں گے؟ العقابہ، عقاب کے مستحق نہیں ہوں گے. کس چیز کے ذریعے سے؟ بترکہی، اس فعل کے ترک کرنے کے ذریعے سے عقاب کے مستحق نہیں ہوں گے. مفرد کی ضمیر جمع کی طرف پلٹ سکتی ہے. مفرد کی ضمیر جمع بتعویل جماعت کر کے مفرد مؤنث کی ضمیر پلٹ سکتی ہے. یہاں پر اس طریقے سے پلٹتی ہے کہ جیسے آپ سمجھ لیں جیسے احد من الاخرین، اس طریقے سے آخرین میں سے کوئی ایک. نعم استدراک کر رہے ہیں، نعم استدراک ہو رہا ہے، ماقبل کی عبارت سے ابہام کو دور کیا جا رہا ہے کہ اگر بعض انجام دے دیں تو بعض پر سے ساقط ہو جائے گی. اس سے یہ نہ سمجھیے گا کہ اگر بعض انجام نہ دے تو فقط ان بعض پر عقاب ہوگا، نہ، اس سے یہ نہ سمجھے گا، عقاب سب پر ہوگا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. نعم اذا ترکوہ، اگر یہ مکلفین ترک کر دیں ہو اس فعل کو، جمیعاً سب کے سب ترک کر دیں، من دون ان یقوم بہ واحد، بغیر اس کے کہ کسی ایک نے بھی اس کو انجام نہیں دیا. ایک سے مراد ایک شخصی نہیں ہے، ایک سے مراد مابل کفایہ. اگر کسی ایک نے بھی انجام نہیں دیا، فالجمیع منہم یستحقون العقاب، تو سب کے سب مکلفین میں سے مستحق عقاب قرار پائیں گے. کما یستحق ثواب کل من اشترک فی فعلی، ویسے جیسے کہ ہر وہ شخص جو اس فعل میں شریک ہوا ہے وہ ثواب پائے گا. اب چاہے نماز جنازہ ایک شخص پڑھے اس کو بھی ثواب ملے گا، اگر 500 افراد پڑھیں تو 500 کو ثواب ملے گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی ایک سے تو مابل کفایہ تو ایک کو ثواب ملے گا، باغنا سب کے سب شرکت کریں گے، سب کے سب کو ثواب ملے گا. ویسے سب کو ثواب نہیں ملے گا، جو شرکت نہیں کر رہا اس کو کس چیز کا ثواب ملے گا؟ گناہ تو سب کو مل رہا ہے، گناہ سب، یہی تو ہے واجب کفایہ. ملنا چاہیے سب کو. یہ سوال خدا کی رحمت کے ثواب دے رہا ہے. کیا چیز؟ یہ چیز کے عقاب تو سب کو دے، لیکن
یہ خلاف ہے. ثواب سب کو ہے نا, جو شرکت کرے گا سب کو ثواب دیں گے نا. شرکت کرنے والوں کو یہ عذاب ملنا چاہیے, یعنی اس ایریا والوں کو یا اس قریب. وہ تو ایک الگ بحث ہے کہ وہ تو ہمارا اصل تکلیف کی شرط ہے کہ قادر ہو. اگر ایک شخص امریکہ میں مرا ہے, فرض کریں کوئی اس کو دفنانے والا نہیں ہے, تو مجھے تھوڑی عقاب ملے گا, میں امریکہ جا ہی نہیں سکتا. وہ تو ایک الگ بحث ہے. وہ تو اصل تکلیف کی شرط ہے بلوغ اور عقل اور قدرت. یہاں تو قدرت نہیں ہے میرے پاس. نہیں تو جن کے پاس قدرت ہے ثواب ان کو بھی ملے نہیں ملے. وہ جا رہے ہیں, شرکت کر رہے ہیں, شرکت نہیں کر رہے ہیں, تو پھر کس چیز کا ثواب ملے گا؟ نماز پڑھی نہیں بھی اس چیز کا ملتا ہے, کیونکہ اس پر واجب آیا تھا, اس کی ذمہ داری تھی اس کو انجام دینے کی. ارادہ تو کیا میں جاؤں گا پڑھنے کے لیے. آغا صاحب یہ کیا اخلاقی بحث کر رہے ہیں؟ ارادہ تو کیا, ارادہ تو نہیں کیا کام یا نہیں کیا. وَأَمْثِلَةُ الْوَاجِبِ الْكِفَائِيِّ أَمْثِلَةُ كَثِيرَةٌ. واجب کفائی کی بہت ساری مثال ہیں. امثلہ کون سا سیکھا ہے؟ قلت کا. کس میں بہت ساری مثالیں؟ فی شرعیت, شریعت میں. منہا, من کون سا من ہو جائے گا؟ بازیہ. ان امثلہ میں سے بعض یہ ہے تجہیز المیت ہے, میت کو کفن اور غسل دینا. والصلاۃ علیہ, میت پر نماز پڑھنا. ومنہا انقاذ الغریق ہے, ایک ڈوبتے ہوئے کو بچانا. ونحوہ من التہلکۃ, یا کسی اور طریقے سے جو ہلاک ہو رہا ہو اس کو بچانا. آگ میں ہے, بم ایک جگہ بم پھٹنے والے, بندوق سے کسی بھی طور پہ ہلاک ہو رہا ہو اس کو بچا لینا. ومن ازالۃ نجاست عن المسجد, مسجد سے ازالہ نجاست کرنا. ومن الحرف, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ومن الحرف والمحن, یہ بہت ضروری ہے ہمارے معاشرے کے لیے, ہم اس چیز پر نہیں سمجھتے. یعنی ایک اجتماعی سوچ پر, ایک جس کو آپ کہتے ہیں معاشرتی سوچ پر یہ بہت ضروری ہے کہ جتنے بھی محن ہیں, جتنے بھی مشغلے ہیں, وہ سب واجب کفائی ہے. جیسے ایک معاشرہ ہے کہ سب کے سب وہاں قم و نجف کے لیے نکل گئے, تو یہ صحیح نہیں ہے, غلط ہے. یہ کچھ افراد ڈاکٹر بنیں گے, کچھ افراد وکیل بنیں گے. ہاں, ہر چیز کی. اگر فرض کریں ایک معاشرے میں روٹی بنانے والا ضروری ہے, نانوائی جو ہوتا ہے, اور اگر کوئی نہیں جا رہا تو جانا پڑے گا روٹی بنانے والا, یا ڈاکٹر بننا پڑے. یعنی ہر وہ پیشہ, ہر وہ مشغلہ جو معاشرے کے کمال کے لیے ضروری ہے, تو وہ حاصل کرنا واجب کفائی ہے, اس کا علم واجب کفائی ہے. فرق نہیں پڑتا کہ وہ طالب علم ہو یا غیر طالب علم, واجب کفائی. اس لیے آغا سستانی کا ایک مسئلہ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سہم سعادت طالب علموں کو نہیں دے سکتے. آغا سستانی کیا کہتے ہیں؟ سہم سعادت طالب علموں کو نہیں دے سکتے. وجہ یہی ہے, کہتے ہیں طالب علم بننا واجب کفائی تھا, بس یہ جو شخص طالب علم بنا ہے اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو فقیر کیا ہے. جس نے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو فقیر کیا تو اصول کا قاعدہ چلتا ہے الاسترار بالاختیار لا ينافي الاختیار. جس نے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو مجبور کیا ہے وہ مجبور نہیں کہلاتا, وہ مختار کہلاتا ہے. البتہ ایک مسئلہ آتا ہے اس میں کہ اگر وہ طالب علم نہ بھی ہوتا تو فقیر ہوتا ہے, ایک بحث الگ ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ واجب کفائی تھا, واجب عینی نہیں تھا. ہاں, اگر کچھ ایسے طالب علم ہیں جو اتنی ذکاوت ہے ان میں, اتنی شعور ہے, اتنی ہوشیاری اور صلاحیت ہے کہ وہ مجتہد بن سکتے ہیں, مثلا ایک معاشرے جس میں چند افراد میں صلاحیت ہو, تو ان کے لیے واجب عینی ہو جائے گا, انہیں پھر آپ دے سکتے ہیں, کیونکہ ان کے لیے واجب کفائی نہیں رہے گا. تانی بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ والی نہیں آئی. واجب ہے نہیں, ومنها الحرف شغل والمحن والصناعات التي بها نظام و معاش الناس, وہ نظامات کے جس کے ذریعے سے لوگوں کی معیشت کا قوام ہے, نظام یعنی قوام ہے. ومنها طلب الاجتہاد, مجتہد بننا. ومنها الامر بالمعروف والنہی عن المنکر, نہیو پڑھ سکتے ہیں آپ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, زبیون کی طرح ہے, شبہ صحیح ہے, جاری مجرا صحیح ہے. والاصل کے ذریعے سے فلسفہ بتا رہے ہیں آگے مظفر. والاصل فی هذا التقسیم ان المولى يتعلق غرضه بالشيء, کہ اصل اس تقسیم میں یہ کہ مولا کی جو غرض ہے, يتعلق غرضه, مولا کی جو غرض ہے, کس سے مولا کی غرض ہے؟ بالشيء, ایک شیء سے, یعنی دفن میت سے. فرض کریں المطلوب, صفت شیء کی, وہ شیء کہ المطلوب کہ طلب کیا گیا ہے, لہو یعنی الذی یطلب لہو, ہو کی ضمیر اس غرض کی طرف جاتی ہے, یعنی طلب کیا گیا ہے, شارع نے اس غرض کو طلب کیا گیا. کس سے طلب کیا؟ المطلوب من الغیر, غیر سے اس غرض کو طلب کیا گیا ہے. یتعلق علی نحوین, علی نحوین کا متعلق کیا ہے؟ طالب علم گیر کر جاتے ہیں. علی نحوین کا متعلق یتعلق ہے, یتعلق غرض علی نحوین, غرض مولا دو قسم کی ہوتی ہے.
وہ غرض مولا کہ جو ایک شے پر آ جائے کہ اس میں شارع کی غرض کیا ہے، مطلوب کیا ہے. مطلوب جو غرض ہے وہ دو قسم کی غرض ہوتی ہے. ایک بار یہ کہ اس طریقے سے غرض ہے کہ سب کو انجام دینا ہے، ٹھیک ہے. جیسے فرض کریں کہ ویکسین ہے، مثال دے رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے، ویکسین ہے کہ سب کو لگانی ہے، اور ایک بار ویکسین بنانی ہے تو کچھ افراد بھی بنا لے تو دیگر افراد سے ساقط ہو جائے گی. اب یہاں پر جو طب اسلامی والے وہ لڑے نہیں ہم سے کہ بھائی یہ کیا آپ ویکسین کی مثالیں دے رہے ہیں. مثال ہے یصدر من کل واحد من الناس، پہلی غرض اس طریقے سے ہو سکتی ہے اشارے کی. یصدر کا جو نائب فاعل ہے وہ شیء ہے، یعنی یصدر الشیء من کل واحد من الناس، وہ شے صادر ہو لوگوں میں سے ہر ایک سے، یعنی مکلفین میں سے ہر ایک سے. حینما کیوں، حینما تکون المصلحۃ المطلوبۃ تحصل من کل واحد مستقلا، کیونکہ جو مصلحت اشارے کی وہ یہ کہ ہر شخص خود انجام دے اس فعل کو، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے حج ہے. مصلحت اس میں کہ ہر شخص نماز فجر پڑھے، ہر شخص نماز آیات پڑھے، ہر شخص روزہ رکھے، ہر شخص حج پر جائے، یہ مصلحت ہے. حینما تکون المصلحۃ المطلوبہ، وہ مصلحت جس کی صفت ہے کہ المطلوبہ تو الذی تطلب، وہ مصلحت جس کو طلب کیا گیا ہے، یہ طلب مصلحت تحصل حاصل ہوگی. کیسے حاصل ہوگی؟ من کل واحد، جب ہر ایک مستقلاً اس کو انجام دے گا تو مصلحت حاصل ہوگی. فلا بد ان یوجہ الخطاب الی کل واحد منہم، پس ضروری ہے کہ ان یوجہ المولا، کہ مولا توجہ کرے، رخ کرے کس کو؟ الخطابہ، الف لام ذہنی، یعنی اپنے خطاب کو، اپنی شریعت کو جو مولا دینا چاہ رہے اس کو رخ کرے، اس خطاب کو کس کی طرف؟ الی کل واحد منہم، مکلفین میں سے ہر ایک کی طرف کرے. تم بھی نماز پڑھو، تم بھی نماز پڑھو، تم بھی نماز پڑھو. الا ان یصدر الشیء من کل واحد عینا، اس طریقے سے کہ وہ شے ہر ایک سے صادر ہو، بعینہ، عینا حال ترکیب، عینا یعنی مستقلا، یعنی ہر ایک سے صادر ہو وہ شے، کالصوم والصلاۃ واکثر تکالیف شرعیت، وہذا هو الواجب العینی، یہ واجب عینی. ان یصدر من احد المکلفین لا بعینہ، دوسری غرض اس طریقے سے ہو سکتی ہے کہ ان یصدر، کہ وہ غرض، وہ شے صادر ہو من احد المکلفین، مکلفین میں سے کسی ایک سے. ایک سے مراد ایک نہیں ہے، ایک سے مراد ما بالکفایہ، یعنی ایک گروہ سے، ایک گروہ سے صادر ہو، لیکن لا بعینہ، لیکن وہ کون سا ہو گروہ ہو، وہ ایک کون سا ہو، وہ معین نہیں ہے. حینما، کیوں ایسا؟ حینما تکون المصلحۃ فی صدور الفعل ولو مرۃ واحدۃ من ای شخص کان، کیونکہ مصلحت جو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ وہ فعل صادر ہو جائے، ولو ایک بار صادر ہو جائے، ولو کسی ایک شخص سے بھی صادر ہو جائے، مصلحت حاصل ہو جائے گی، مصلحت حاصل ہو جائے گی. مثال کے طور پر مسجد بنانی ہے، علاقے میں مسجد کی ضرورت ہے، آپ بھی پیسے والے ہیں، آپ بھی پیسے والے ہیں، آپ بھی پیسے والے ہیں، ہم تین غریب ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمارے اوپر تو یہ آئی نہیں نا، آپ تینوں کے اوپر آئی. تو آپ میں سے کسی ایک نے جا کر کہا چلو میں پہلے بنا لیتا ہوں، بنا لیا، کافی ہو گیا، ختم ہو گئی، مصلحت حاصل ہو گئی، مسجد بن گئی. یہ امر بالمعروف ہے، آپ نے امر معروف کر لیا، مصلحت حاصل ہو گئی، بات ختم ہو گئی. واضح ہو رہی بات؟ مرتن واحدتن کانا کی خبر، ولو، ہاں، کانا اپنے اسم کے ساتھ محذوف ہے اور مرتن واحد اس کی خبر یا آخر بعد والے کانا کی بنا سکتے نہیں، اس کی نہیں بنا سکتے. آئیے آ رہا ہے اس میں، یعنی وہ نہیں ہو، صدارت والا بیچ میں نہ آئے. یہ آئے گا کانا کی بحث میں، یہ آتا ہے، شاید پڑھ لیا ہے آپ نے یا پڑھیں گے کہ کانا اپنے اسم کے ساتھ حذف ہو جاتا ہے، اس کی خبر آتی ہے، بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے. ولو مرۃ واحدۃ من ای شخص کان، فلا بد ان یوجہ الخطاب الی جمیع المکلفین، تو ضروری ہے کہ خطاب توجہ کرے. کس کا خطاب؟ مولا کا خطاب. ان یوجہ المولا الخطاب، یعنی مولا توجہ کرے، مولا وجہ کرے، رخ کرے اپنے خطاب کا تمام مکلفین کی طرف. کیوں تمام مکلفین؟ کیونکہ ترجیح بلا مرجح نہیں ہے. لعدم خصوصیت لمکلف دون مکلف، کیونکہ ایک مکلف اور دوسرے میں کوئی فرق نہیں ہے. ویکتفی بفعل بعضهم الذی یحصل به الغرض، اور کفایت کرے گا کس سے؟ بفعل بعضهم، فعل مصدر کی اضافت فاعل کی طرف، ویکتفی بفعل با کے ذریعے سے متعدی ہوا ہے، ویکتفی بفعل بعضهم، اور بعض مکلفین کے انجام دینے سے کفایت کرے گا وہ بعض کے الذی یحصل به الغرض، یہ غرض جس کے ذریعے سے حاصل ہو جائے گی. اتنے بعض ہونے چاہیے، یعنی مابل کفایہ ہونے چاہیے بعض، جہاں ایک کی ضرورت ہو وہاں ایک، جہاں 10 کی ضرورت ہو وہاں 10.
اگر جہاں 10 کی ضرورت ہے وہاں 9 افراد آ گئے تو ابھی بھی خطاب مولت تمام افراد سے ہے، ابھی بھی، کہ اگر ابھی ایک فرد نہیں آئے تو بھی سب کو گناہ ملے گا، سب کو گناہ ملے گا، سب پر عقاب ہوگا. جو نہیں آئے نا ان 9 کو چھوڑ کر بقیہ سب پر عقاب ہوگا، کیونکہ ابھی بھی ایک کی ضرورت تھی. 10 افراد آئیں گے تو مابل کفایہ ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ معاشرے میں وَيُكْتَفَى بِفِعْلِ بَعْضِهِمْ، اور کفایت کرے گا کس چیز، کیا چیز کفایت کرے گی؟ فعل یکتفا کا، بِفِعْلِ بَعْضِهِمْ، بعض مکلفین کا انجام دینا کفایت کرے گا. وہ بعض کے الذی، بعض سے یہ نہ سمجھے گا ایک یا دو، نہ بعض وہ الذی یحصل به الغرض، کسی سے غرض، الف لام ذکری ہے، غرض مولا جس سے حاصل ہو جائے. فیجب علی الجمیع بفرض الکفایت، بس ہر ایک پر واجب ہے، لیکن کون سا واجب ہے؟ بے وسیلے کفایت واجب ہے. هذا هو الواجب الکفائی، یہ واجب کفائی. آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ کیا تو یہ واجب کفائی مکروہ اور ان کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے کیا؟ یعنی کیا مطلب مکروہ؟ ابھی تو واجب کی بات ہو رہی. یہ ہم نے کہا کہ معیش الناس جس پر مسئول ہے، مثلا گوشت کاٹنا ایک مکروہ مشغلہ ہے، تو یہ بھی ہے واجب ہوگا افراد پہ یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں وہ چیزیں جو معاشرے کو پروان چڑھاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر مکروہ نہیں ہو جائے گی. واجب کفایہ اور مکروہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. واجب احکام اس طرح آپس میں قابل، یعنی ایک چیز واجب بھی ہو اور ایک چیز مکروہ بھی ہو. واجب یعنی اشارے طلب کرتا ہے اس چیز کو، مکروہ یعنی اشارے کراہت رکھتا ہے. مبغوضیت اور قربیت ایک ساتھ قابل جمع نہیں ہے. آپ یا دیوار سے قریب ہے یا دیوار سے دور ہے، اٹھ جائے گا، یعنی کراہت اٹھ جائے گی. لیکن فرض کریں اگر یہ ثابت ہو، یہ ثابت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ کہتے ہیں بھائی تم سب ذبح کرو، یا کفن بیچنا، یا کفن بیچنا، کیونکہ ایسی چیز ثابت نہیں. اسی لیے بظاہر اس کے شاید اب نہیں معلوم، دیکھنا پڑے گا، بظاہر اس کے مکروہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ معاشرہ اس کو ایز اے مشغلہ نہ اپنائے، نہ اپنائے. سب اپنے اپنے وہ خود کریں، اپنی خود قربانی کریں، خود ذبح کریں. وقد وقع الأقدمون من الأصولين في حيرة من أمر الوجوب الكفائي وتطبيقه على القاعدة في الوجوب الذي قوامه بل لازمه المنع من الترك. وقد وقع الأقدمون، یہاں سے مراد علماء اہل سنت ہے. وقد وقع الأقدمون من الأصولين، اصولین کے جو اہل سنت علماء ہیں وہ حیرت میں ہیں. کس چیز میں؟ فی امر الوجوب الکفائی، کہ امر وجوب کفائی میں حیرت میں. و تطبیق، یہ اطفور امر پر، و تطبیق ہی، اور اس چیز میں حیرت میں کہ وجوب کفائی کو کیسے تطبیق دیں. کس چیز پر؟ علی القاعدۃ، وہ قاعدہ ثابت پر، کہ جو کس میں ہے وہ قاعدہ فی الوجوب، وجوب کا جو قاعدہ ہے اس میں کیسے اس کو تطبیق دیں، یہ سمجھ نہیں آیا انہیں. الذی، وہ وجوب کے الذی قوام ہو، جس کا قوام، بل لازم، جس کا لزوم کیا ہے؟ المنع من الترک، منع من الترک ہے. اذ رأوا ان وجوبه على الجميع لا يتلائم من جواز ترکه بفعل بعضهم وهو حالیہ ولا وجوب بدون المنع من الترک. اذ رأوا، جب انہوں نے دیکھا، یہ راعی تو افعال قلوب والا رہا ہے، جب انہوں نے یہ دیکھا یعنی افعال قلوب والا رہا ہے، جب انہوں نے یہ عقیدہ رکھا ان وجوبہ علی الجمیع، کہ واجب کفائی میں جو وجوب آتا ہے وہ کس پر ہے؟ سب پر ہے. لا یتلائم، یتلائم یعنی لا یتناسب، یہ تناسب مناسبت نہیں رکھتا، سازگار نہیں ہے، مطابقت نہیں رکھتا. کس کے ساتھ؟ مع جواز ترکہ بفعل بعضهم، کہ اگر بعض افراد انجام دے دیں تو باقیوں پر ترک کرنا جائز ہو جائے گا. اس کے ساتھ سازگار نہیں. بھئی جب سب پر واجب آیا ہے تو سب کو انجام دینا ہے، نہیں یہ کیا سب پر واجب آیا، بعض انجام دے دے تو بعض پہ ساکت ہو جائے گا، یہ سازگار نہیں آپس میں. در حالی کہ ولا وجوب بدون المنع من الترک، اصلا اگر منع من الترک کی قید کو نکال دیں تو پھر وجوب نہیں رہے گا، وہ مستحب بن جائے گا. وجوب کا لازمہ یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے، چاہے آپ اس کو قوام مانے چاہے لازم مانے، فرق نہیں پڑتا، بالآخر آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے. یہ کیسا واجب ہے کہ جب بعض افراد انجام دے دیں اور بعض افراد اس کو چھوڑ دیں، یہ کیسا واجب ہے؟ واضح ہو رہی بات؟ واضح نہیں. لذا ظن بعضهم انه ليس المكلف المخاطب فيه الجميع بل البعض غیر المعین. اسی لیے بعض اصولین نے ظن رکھا، ظن بمعنی افعال قلوب والے، یعنی انہوں نے اعتقاد رکھا. کس چیز کا اعتقاد رکھا؟ انہو کہ شان یہ ہے کہ لیس المکلف المخاطب فیہ، کہ لیس المکلف، مکلف المخاطب فیہ،
وہ مکلف کہ جس کو خطاب کیا گیا ہے اس میں وہ نہیں ہے، کیا نہیں، الجمیع، وہ سب کے سب نہیں تھے. شروع سے شارع نے جب کہا نا میت کو غسل دو تو سب کے سب کو نہیں کہا، سب کے سب کو نہیں کہا. بل پھر کس کو کہا، بل اضراب ہے، بل البعض، بلکہ بعض کو کہا. لیکن وہ بعض کون ہے، غیر المعین، وہ نہیں پتا ہمیں کون ہے بعض. شارع کو معلوم ہے، ہمیں نہیں پتا کون ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہو سکتا ہے وہ بعض میں بھی ہوں تو میں جا کر نماز پڑھتا ہوں، ورنہ اصل میں سب پر نہیں آیا تھا. شروع ہی سے وہ خطاب آیا تھا، بعض پر آیا تھا، اور وہ بعض افراد انجام دے دیں کہ خطاب چلے جائے گا. ان باقیوں بعض پر آیا ہی نہیں تھا. بعض ہو رہی ای احد المکلفین، یعنی مکلفین میں سے کسی ایک پر آیا تھا. وظن بعضهم انه معین عند اللہ غیر معین عندنا، بعض اس طرف گئے کہ اللہ کے نزدیک معین تھا، بس انہیں معلوم تھا کہ بھائی یہ ساجد صاحب جو ہے نا یہ نماز میت پڑھیں گے تو خطاب آیا ہی ان پر تھا، لیکن ہمیں نہیں معلوم تھا، خدا کو تو معلوم تھا، اور انہی پر خطاب آیا، انہی نے پڑھنا تھا. اس طریقے سے انہوں نے واجب کفائی کو حل کیا. وَيَتَعَيَّنُ، اور خود بخود وہ کون ہوگا جو وہ انجام دے گا نا، وہی وہ تھا جس پر خطاب آیا تھا. یعنی اس کو کیا کہتے ہیں، منطق میں اس کو کیا کہتے ہیں، برہان انی، کہ معلول سے آپ علت کی طرف جاتے ہیں. بھائی شارع نے بعض سے خطاب کیا، وہ بعض کون تھے، کیسے پتہ چلے گا، جس نے نماز پڑھی نا وہی بعض تھے، وہی بعض تھے. ان کے نماز پڑھنے سے پتہ چلا اچھا انہی پر خطاب آیا تھا، ہم پر تو آیا نہیں تھا. وَيَتَعَيَّنُ، باب تفاعل مطابق لاتے، یعنی خود بخود معین ہو جائیں گے. کون، من، وہ افراد، یسبقو، جو سبقت کریں گے کس کی طرف، الی الفعل، فعل، کن میں سے، منہم، مکلفین میں سے، خود بخود وہ بعض معین ہو جائیں گے. فہو المکلف حقیقتاً، حقیقت میں ان پر تکلیف آئی تھی، میرے اور آپ کے اوپر تکلیف آئی نہیں تھی. الی غیر ذالک من، اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سارے حل پیش کیے. وَنَحْنُ لَمَّا صَوَّرْنَاهُ بِذَلِكَ تَصْوِيرِ الْمُتَقَدَّمِ، اور جب ہم نے تصویر بنا دی، یعنی ہم نے ایک اس بحث کو واضح کر دیا، تحلیل کر دی اس تصویر متقدم سے. کون سی تصویر متقدم سے کیا مراد ہے، ایک شخص غرض دو قسم کی ہوتی ہے، اوپر بحث کی نا، غرض دو قسم کی ہوتی ہے. غرض بعض اوقات اس طریقے سے ہوتی ہے کہ تمام افعال بے عینی انجام دیں، بعض اوقات اس طریقے سے ہوتی ہے کہ بعض یہ مراد. اس تصویر کے ذریعے سے لا یبقى مجال لهذه الظنون، ان ظنون کی کوئی مجال باقی نہیں رہتی. فلا نشغل انفسنا بذکرها وردها، ہم اپنے آپ کو مشغول نہیں کریں گے بذکرها، ان نظریات کو ذکر کریں، وردها، اور ان نظریات کو رد کریں، نا اس میں مشغول نہیں کریں گے. وتدفع الحیرة بأدنى الالتفات، اور یہ حیرت جو اصولین میں پیدا ہو گئی یہ دفع ہو جائے گی اگر تھوڑی سی توجہ کریں گے تو یہ حیرت چلی جائے گی. لأنه، کیونکہ شان یہ کہ اذا كان غرض المولا يحصل بفعل البعض، کہ غرض مولا اس طریقے سے ہو کہ اگر بعض افراد انجام دے دے تو غرض مولا حاصل ہو جائے گی، تو خود بخود فلا بد ان يسقط وجوب عن الباقی، تو خود بخود باقیوں سے وجوب ساقط ہو جائے گا. اس سے تعلیل ہے اذ لا يبقى ما يدعو الیہ، کیونکہ باقی نہیں بچی وہ چیز کہ جس چیز کی طرف دعوت دی گئی تھی. وہ چیز کیا تھی، وہ غرض تھی، غرض تو حاصل ہو گئی، ویکسین آپ نے بنا لی، غرض حاصل ہو گئی. اب دوسرے کیوں خواہ مخواہ میں ویکسین بنائیں، خرچہ کریں، واضح ہو رہی بات، وہ غرض ہی باقی نہیں رہی جس چیز کی طرف. فہو اذن واجب علی الجمیع، بس واجب کفائی شروع میں سب پر واجب تھا. من اول الامر، جیسے ہی خطاب آیا سب کے اوپر آیا. ولذا یمنعون جمیعا من ترک، اسی وجہ سے منع کیا گیا ہے کہ سب کے سب اس کو ترک نہیں کر سکتے. ویسقط بفعل بعضهم، لیکن بعض کے ذریعے سے ساکت ہو جائے گا، بفعل بعضهم کے ذریعے سے ساکت ہو جائے گا. کیوں ساکت ہو جائے گا، علت آ رہی ہے یسقطو کے لیے، لحصول الغرض منہ، کیونکہ غرض حاصل ہو جائے گی کس سے، منہ، من کی ضمیر جاری ہے، ہو کی ضمیر جاری ہے، فعل بعضهم، فعل بعضهم کے انجام دینے سے یہ غرض ساکت ہو جائے گی. الموسع والمضيق، ٹائم ہے. اس کے بعد جو بحث ہے وہ ہے الموسع والمضيق، کہ واجب کی ایک اور قسم ہے کہ واجب موسع ہے یا مضيق ہے. اصل میں موسع اور مضيق خود اس واجب کی قسم ہے جو واجب موقت ہے. دو قسم کے ہمارے پاس واجب ہے، ایک واجب موقت ہے، ایک غیر موقت ہے. واجب موقت جس کا کوئی وقت دار ہے، وقت ہے، معین ہے، وقت مخصوص ہے، وقت معین. دیکھیں ویسے تو ہر فعل ایک زمانے کے اندر ہی اور ایک وقت کے اندر ہی انجام دیا جائے گا،
ٹھیک ہے. لیکن کچھ ایسی واجبات ہیں جس کا کوئی وقت معین نہیں ہے، جیسے سلام کا جواب دینا. صبح کوئی 4 بجے آپ کو سلام کرے گا، آپ کو اس کا جواب دینا ہے. رات کو 12 بجے سلام کرے گا، اس کا جواب دینا ہے. دن کو 2 بجے سلام کرے گا، اس کا جواب دینا ہے. اس کا کوئی وقت نہیں ہے. اگرچہ جو آپ جواب دیں گے وہ ایک زمانے کے اندر دیں گے. جواب دینا تو آقا جواب تو دینا وقت نہیں، وقت معین یعنی ایک جیسے نماز ہے، فجر کی نماز ہے. آپ فجر کی نماز مثلا 5 بجے سے لے کر 7 بجے تک آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں واجب ہے وقت معین، کہ ایک وقت معین ہے اس کا. اگر کوئی کہے میں 11 بجے نماز فجر پڑھنا چاہتا ہوں، آپ نہیں پڑھ سکتے. اگر آپ کو قضا کرنی پڑے گی. اگر آپ نے نہیں پڑھی تو قضا کرنی پڑے گی. ورنہ اصل یہ نہیں کہ انسان قضا کرے، اصل یہ کہ انسان انجام دے. اس لیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قضا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان چھوڑ سکتا ہے، نہ، حرام ہے، ایک گناہ بھی ملے گا اس کو. بہرحال تو یہ جو آپ کا اشکال تھا یہ اسی وجہ سے تھا کہ انسان یہ سمجھتا ہے بالآخر انسان جو فعل انجام دے گا وہ تو ایک زمانے کے اندر انجام دے گا. یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہم، اس طرح تو کوئی تقسیم نہیں بنے گی. ہم یہ کہنا چاہ رہے کچھ ایسے واجبات ہیں جس کا شاعر نے ایک وقت معین کیا، جیسے حج ہے، جیسے رمضان کے روزے ہیں. لیکن رمضان کے روزے کی اگر قضا کرنی ہے تو اس کا وقت معین نہیں ہے، کسی بھی وقت قضا کر سکتے. اگلے سال سے پہلے کرتے ہیں نا، یہ بھی تو ایک ٹھیک ہے، معین ہوئی ایک طریقے سے. یہ اگلے وہی کہہ رہا ہوں اگلے سال. چلیں اس مثال کو نہ لیں، مناقشہ نماز کی جو قضا ہے اس مثال کو لیں. ٹھیک ہے، اس مثال کو لیں قضا. یہ بھی اگرچہ اس میں بھی ایک بحث ہے، اس میں بھی ایک وہ ہے کہ اتنی آپ لیٹ نہ کریں کہ اس سے کہا جائے کہ آپ اس نماز کو خفیف کر رہے ہیں. کم سمجھتے. ٹھیک ہے، لیکن یہ اس سے اس کا تعلق نہیں ہے. یا جیسے امر معروف ہے، جیسے آپ نے ایک خاتون کو دیکھا جس کا حجاب اترا ہوا تھا، ویسے ہی آپ کو، یہ ایک تو خاتون کی مثال ہم دے رہے ہیں، کوئی مرد کو دیکھا جو کسی خاتون کو غلط نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، آپ کو فوراً اس پر عمل معروف کرنا ہے اگر آپ خود یہ کام نہ کر رہے ہو تو. ٹھیک ہے، فوراً عمل معروف کرنا. اچھا ایک اور بحث ہے، اگر انسان خود وہ گناہ کر رہا ہو پھر بھی عمل معروف کرنا واجب رہے گا، عمل معروف ساکت نہیں ہوگا. مثلا وہ یہ نہیں کہہ سکتا یہ تو میں کام میں خود کر رہا ہوں اور میں کیسے دوسرے کو کہوں کہ تم یہ کام نہ کرو. وہ تو پلٹ کے کہے گا کہ بھائی تم خود شراب پی رہو، مجھے کہہ کہا جائے کہ جو کام تم خود نہیں کرتے دوسرے کو حکم نہ دو اس چیز کا. اصولی ذہن اور فقہی ذہن کو اخلاقی ذہن سے جدا کریں ہے، لیکن اس کا تعلق ایک اصولی بحث سے نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ بات کیوں کرتے ہو جو تم خود نہیں کہتے. لما لا تقولون ما لا تفعلون، لما تقولون ما لا، یہ صحیح بات. یہ انسانی نفس کو جھنجھوڑ رہا ہے قرآن کہ دیکھو تم خود یعنی اس کو غلط سمجھ رہے ہو نا، جب یہ کہہ رہے ہو نا تو وہ خود تم اپنے نفس کے لیے کیوں نہیں کرتے جو تمہیں زیادہ عزیز ہے. قرآن یہ انسانی نفس کو بیدار کر رہا ہے. لیکن فقہی اور اصولی بحث میں آئیں گے تو انسان پہ عمل معروف ساکت نہیں ہو جائے گا. ولو یہ کہ مثلا ایک شخص بے نمازی ہے تو یہ نہیں کہ وہ کہے گا ٹھیک ہے بے نمازی ہے تو نماز پڑھنے کا حکم وہ کسی کو نہیں دے گا، نا، عمل معروف اس پر واجب رہے گا. ہو سکتا ہے اس کی ایک حکمت یہ بھی ہو کہ اگر جب وہ دوسرے کو کہے گا تو اس کا نفس بھی خود بھی شرمندہ ہو جائے گا. بہرحال جیسے اگر کوئی شخص بیمار ہے، جی میں خود مریض ہوں لیکن میں اس کی دوائی کو جانتا ہوں. آسان دیکھیں آپ تو مرحبا بن ناصرنا، آپ تو ہماری بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بس واجب کی 2 قسمیں، ایک موقت ہے یعنی وقت دار ہے، یعنی ایک وقت معین ہے، ایک غیر موقت ہے کہ کوئی اس کا وقت معین نہیں. غیر موقت کی بھی 2 قسمیں، ایک فوری ہے اور ایک غیر فوری ہے. فوری ہے جیسے فوراً، جیسے ازالت النجاست عن المسجد. ابھی فرض کریں کوئی بچہ آ کر یہ مسجد میں نجاست کر دے تو آپ کو اصول کا درس چھوڑ کر پہلے اس کو پاک کرنا پڑے گا. اچھا اس کو کوئی وقت نہیں ہے، بچہ کبھی بھی آ سکتا ہے، صبح بھی آ سکتا ہے، شام کو بھی آ سکتا ہے، کوئی وقت نہیں ہے، لیکن وہ واجب فوری ہو جائے گا. یا سلام کا جواب دینا ہے فوری ہے، یا عمل معروف کرنا ہے فوری ہے. لیکن بعض غیر فوری ہے، جیسے نماز کی قضا ہے. نماز کی قضا فوری نہیں ہے، یعنی نماز کی قضا کا کوئی وقت معین نہیں ہے اور فوری بھی نہیں ہے، فوراً ضروری نہیں ہے آپ قضا. جنابت بھی ایسے ہی فوری ضروری نہیں ہے، نماز کے لیے واجب ہوتا ہے تو فوری میں تو نہیں آتا اس جنابت میں. اس سے جمع بہرحال ایک واجب غیری ہے، ابھی ہم واجب غیری کی بات نہیں کر رہے. موقت یعنی وقت دار اور غیر موقت جس کا وقت نہیں ہے. خود غیر موقت کی تقسیم ہو گئی. موقت کی پھر 3 قسمیں ہیں، موسع اور مضیق. اب یہ جو وقت ہے، یہ جو وقت شارع نے دیا، مثلا ایک فعل کا وقت دے دیا آپ کو، 2 گھنٹے کا ٹائم ہے آپ کو، نماز کا، حج کا 2 گھنٹے کا ٹائم ہے. تو اب اس کی عقلاً 3 صورتیں بنتی ہیں.
2 گھنٹے کا ٹائم دیا اور جو فعل آپ کو انجام دینا ہے وہ 4 گھنٹے چاہتا ہے. مثلا حج کرنے کے لیے آپ کو 4 گھنٹے چاہیے اور آپ کو شاعر نے کہا 10 منٹ میں حج کر لو. یہ نہیں ہو سکتا. یہ تقسیم محال ہے. ٹھیک, یہ تقسیم محال. دوسری وہ ہے کہ جتنا وقت ہے اتنا ہی فعل ہے. جیسے روزہ, جتنا وقت ہے اتنا ہی فعل ہے. صبح سے مغرب تک روزہ ہے, صبح سے مغرب. پہلی جو صورت آپ نے بیان کی اس میں زلزلہ نماز آیات زلزلہ کی ڈیوٹی ہوتی ہے. ہاں, اس کا بھی کوئی وقت نہیں ہے, غیر موقت ہے. جب بھی زلزلہ آ جائے گا آپ کو پڑھنا. غیر موقت ہے اور فوری بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تیسرا وہ ہے کہ جس میں وقت زیادہ ہے فعل چھوٹا ہے. جیسے نماز. تو جس میں وقت زیادہ ہے فعل کم ہے اس کو کہتے ہیں موسع, اور جس میں وقت اور فعل برابر ہے اس کو کہتے ہیں مضیق. اور تیسری صورت محال ہے کہ وقت کم ہو اور فعل زیادہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا. بات ختم ہو. غیر موقت وہ ہے جس کا کوئی وقت نہیں ہے. جیسے سلام کا جواب دینا, جب بھی کوئی سلام کرے گا جواب دینا. جیسے نماز آیات فوری ہے. غیر موقت کی 2 قسمیں, فوری اور غیر فوری. موقت کی 3 قسمیں, موسع, مضیق اور محال. اور غیر فوری میں ہوتے نماز کا بھی. غیر فوری نماز کی قضا. آج فجر خود نماز تو واجب موقت ہے, لیکن قضا ہے نماز کیا ہے, غیر موقت. غیر موقت بھی فوری نہیں ہے بلکہ غیر فوری ہے. بازو مضیق روزہ, مضیق وقتدار کی قسم. جتنا وقت ہے اتنا ہی فعل ہے. حج جو ہے موقت ہے نا, حج موقت ہے. جیسے وقت آئے گا. موقت کی 3 قسمیں ہیں, وہ جو غیر موقت کی قسم. فوری تو غیر موقت کی قسم ہے. ينقسم الواجب ينقسم الواجب باعتبار الوقت الى قسمين. واجب کو اس اعتبار سے تقسیم کیا جائے باعتبار الوقت, کیا اس کا کوئی وقت شارع نے معین کیا ہے یا نہیں کیا. اس اعتبار سے اگر واجب کو تقسیم کیا جائے تو اس کی 2 قسمیں, موقت وغیر موقت. ثم الموقت الى موسع ومضيق, ثم غیر الموقت الى فوری وغیر فوری. سب کی 2 قسمیں بنیں گی. اس کی 3 بنتی ہے لیکن ایک محال ہے. وَلِنَبْدَ بِغَيْرِ الْمُوَقَّتِ, اور ہم ابتدا کریں گے, ضروری کہ ہم ابتدا کریں کس سے ساتھ, غیر موقت کے ساتھ. کیوں؟ مقدمتاً, کیونکہ بحث اصلی ہماری موقت میں ہے تو اس کو ہم بعد میں ذکر کریں گے. بحث فرعی ہماری غیر موقت میں تو اس کو مقدمتاً ہم ذکر کر رہے ہیں. مقدمتاً مفعول لا بن جائے گا. فنقول, تو ہم یہ کہیں گے کہ غیر الموقت ما, غیر موقت وہ واجب ہے. لم یعتبر فیہ شرعا, کیا چیز معتبر نہیں ہے, نائب فاعل. وقت مخصوص, کہ کوئی وقت مخصوص اس کے لیے معتبر نہیں کیا گیا. کس میں؟ شرعیت میں اس کے لیے کوئی معتبر نہیں کیا گیا. وَإِنْ كَانَ سے آپ کے اشکال کا جواب دے رہے ہیں, انہیں وصلی ہے. وَإِنْ كَانَ كُلُّ فِعْلٍ لا يخلو عقلا من زمن يكون ظرفا له كقضاء الفائتة وإزالة نجاسة المسجد. اگرچہ ہر فعل لا یخلو خالی نہیں ہوتا, عقلاً شرعاً خالی ہوتا ہے لیکن عقلاً خالی نہیں ہو سکتا. کس کے ساتھ؟ من زمن, زمن سے خالی نہیں ہو سکتا, کیونکہ انسان زمان اور مکان میں جی رہا ہے. کہ وہ زمن جس کی صفت یہ بنے گی, نکرہ کے بعد جملہ آ جائے تو موصوف صفت بنتے ہیں. وہ زمان جس کی صفت یہ بنے گی کہ یکون الزمان ظرفا لہو, کہ زمان ظرف بنتے لہو اس فعل کے لیے. یہ بات ختم ہو گئی. اب دوبارہ اصل بحث پر. غیر موقت وہ ہے کہ جس میں شریعت میں کوئی وقت مقرر نہیں ہے, کہ قضاء الفائتہ, جیسے نماز کی قضا, وازالۃ نجاست عن المسجد, والامر بالمعروف والنہی عن المنکر ونحو ذلک. وہو کما قلنا علی قسمیں, جیسا کہ ہم نے کہا یہ 2 قسم میں تھا. فوری وہو ما لا یجوز تاخیرہ عن اول ازمنۃ امکانہ. فوری وہ ہے, دیکھیں کتنی دقیق تعریف ہے, ما لا یجوز تاخیرہ, کہ جس میں تاخیر جائز نہیں ہے. کس سے؟ عن اول ازمنۃ امکانہ, امکان کے اول زمان سے تاخیر جائز نہیں. امکان کیا مطلب؟ یعنی ایک بار ہے کہ جیسے ممکن ہو. مثلا ایک بار ہے کہ عمل معروف ممکن نہیں ہو رہا ابھی آپ کے لیے, کیونکہ مثلا ایک آدمی ہے وہ نامحرم کو دیکھ رہا ہے, اس کے ساتھ 4-5 دوست اس کے کھڑے ہوئے, آپ کو پتہ ہے میں جاؤں گا یہ مارے گا, آپ انتظار کر رہے ہیں
یہ دوست جائے تو پھر میں اس کو جا کر سمجھاؤں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اول امکان, جیسے ہی اول امکان آئے گا اس وقت آپ کو فوری انجام دینا. ابھی آپ کے پاس امکان ہی نہیں ہے. واضح نہیں. ازمینہ کون سا سیکھا ہو جائے گا؟ جمع کے لیے. مالا یجوز تاخیر, کی تاخیر جائز نہیں ہے. کس سے جائز نہیں ہے تاخیر؟ ان اول ازمنت امکان ہی کا ازالت نجاست عن المسجد, جیسے کہ مسجد سے ازالہ نجاست کرنا. فرض کریں ایک بچہ تھا, نجاست کر کے چلا گیا, مسجد بند ہے, اب مسجد صبح کھلے گی, اب وہ اس کا چابی لے کے گھر چلا گیا, وہ ہاں کود کے کیسے جائے گا مسجد؟ کوئی تو اب اول ازمینہ کب ہوگا اس کا؟ جب ان کا کھلے. کا ازالت نجاست عن المسجد ورد السلام, سلام کا جواب دینا. والامر بالمعروف ایک قسم, وغیر فوری, یہ دونوں بدل بن جائیں گے قسمین کے لیے. اور غیر فوری وہو ما یجوز تاخیرہ عن اول ازمنۃ امکانہ کالصلاۃ علی المیت, اس میں آپ اول امکان سے اس کو تاخیر کر سکتے ہیں. جیسے کہ نماز میت, ہاں مستحب ہے, وہ ایک فقہی مسئلہ ہے, لیکن اصولی مسئلے میں آپ اس کو تاخیر, یہ نہیں جیسے مرا فوراً آپ نماز پڑھیں اس پر نا, مثلا آپ تاخیر کر سکتے گھنٹے کی, 2 گھنٹے کی. فرض کریں اس کا بیٹا امریکہ سے آ رہا ہے, 3 گھنٹے 3 دن کی تاخیر ہے. وقضاء الصلاۃ الفائتۃ والزکوٰۃ والخمس, اس میں آپ تاخیر کر سکتے ہیں. فوت, وہ نماز جو آپ سے فوت ہو گئی اس کی قضا. قضاء الصلاۃ وہ صلاۃ الفائتۃ جو فوت. الفائتۃ کون سی سیگا بنے گا؟ اس میں فاعل مؤنث, الف لام موصولہ, اس میں کون سی ضمیر ہے؟ یا کہاں پلٹے گی؟ الف لام التی کی طرف. والموقت, احسن, آپ لوگ تو نحوی بن گئے. والموقت موقت کون سا ہے؟ معتبر فیہ شرعا, اعتبار کیا گیا فیہ اس ماہ میں, فیہ عائد, معتبر فیہ شرعا, اعتبار کیا گیا اس میں شرعا کس چیز کا؟ نائب فاعل آ رہا ہے. وقت مخصوص کالصلاۃ والحج والصوم ونحوها وهو لا يخلو عقلا من وجوه ثلاثه, 3 چیزوں سے خالی نہیں ہوگا. اما ان يكون فعله زائدا على وقته المعين له, فعل بڑا ہے, فعل 5 گھنٹے کا ہے, شارع نے 5 منٹ دیا آپ کو, یہ محال ہے. اگر اما ان يكون فعله, اس واجب کا فعل زائد ہے کس پر؟ علی وقت ہی, اس وقت پر جس کی صفت یہ المعین, اس کو معین کیا گیا کس کے لیے؟ لہو, اس فعل کے لیے, وہ وقت جو معین کیا گیا تھا, یا اس مکلف کے لیے جو معین کیا گیا تھا. وقت تنگ ہے, فعل زیادہ ہے, او مساویاً لہو او ناقصاً عنہ, یا اس سے ناقص ہے. والاول ممتنع, کیوں؟ لأنه من تکلیف بما لا یطاق, ایسی تکلیف ہے جس کی طاقت نہیں ہے. یطاق کون سا سیگا ہو جائے گا؟ مجہول ہے. آپ اقسام میں کیا ہے؟ واوی آئی, واوی, واوی کتنے باب سے آئے؟ 4 باب. اوہ 4 باب, ایک بڑھا دیا, 2 باب سے آئے. لأنه من تکلیف بما لا یطاق, کیونکہ یہ تکلیف بما لا یطاق, ایسی تکلیف ہے جس کی طاقت نہیں ہے. والثانی لا ينبغي الاشکال فی امکانہ ووقوعہ, اور ثانی وہ ہے کہ اشکال نہیں ہے کہ وہ امکان بھی ہے اور امکان سے بڑھ کر واقع بھی ہوا ہے. وہ المسمى المضیق, جیسا کہ 100 میں جتنا ٹائم ہے اتنا ہی, جو ٹائم دیا گیا عمل ہو جائے گا پورا وہی ہے, فعل اور ٹائم دونوں مساوی ہے. روزے رکھنے, ایسا نہیں کہ روزے رکھنے کا وقت صبح سے لے کر رات تک ہو اور روزہ کتنا ہو صبح سے لے کر شام تک ہو نا, ایسا نہیں ہے, جتنا وقت دیا گیا تھا اتنا ہی روزہ. اس تعلیلی ہے. اس فعلہ, فعل روزہ, ینطبق علی وقتہ, اپنے وقت پر منطبق ہو جاتا ہے, بلا زیادت ولا نقصان, کہاں سے؟ من طلوع الفجر الی الغروب, یہی وقت ہے, اسی میں روزہ رکھنا ہے. والثالث هو المسمى الموسع, ہاں اس فعلہ مبتدا بنے گا. والثالث هو المسمى الموسع, ثالث وہ ہے کہ جس کا نام رکھا گیا الموسع. الموسع سما یسمی, 2 مفعول چاہتے ہیں, یہ مسمى کے لیے مفعول دوم بنے گا. والثالث هو المسمى الموسع,
اور ثالث وہ ہے کہ جس کا نام رکھا گیا موسع لأن فيه توسعة على المکلف فی الاول الوقت فی اثناء و آخرہ، کیونکہ اس میں مکلف کو اختیار ہے، وسعت ہے کہ شروع میں انجام دے آخر میں، کا صلاۃ الیومیت و صلاۃ الآیات، نماز یومیہ، نماز آیات ہے۔ نماز آیات یہاں پر آگے مظفر نے اشتباہاً لکھ دیا، نماز آیات غیر موقت میں سے، موقت نہیں ہے، اس کو جیسے بعض موقت ہے، ہاں موقت نہیں ہے نماز آیات، سورج جب تک کوئی وقت کوئی وہ نہیں، جب بھی کوئی سلام کرے اس کا جواب دینا ہے، جب بھی سورج گرہن ہو جائے تو اگر سورج کی جب جیسے سورج گرہن ہونا تو نماز آیات واجب فوراً ہو جاتی ہے نا اس میں، فوراً جو ہے نا فوراً، یہ غیر موقت کی قسم ہے، موقت کی نہیں، موقت کی قسم صحیح ہے، مان لینا میری بات چھوڑ۔ نہیں ویسے ہم پوچھ رہے ہیں کہ جیسے سورج ختم ہو گیا غروب ہو رہا تو آپ قضا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، فرق نہیں پڑتا، ویسے آج کل مثلا پہلے صحیح اعلان کر دیتے ہیں مثلا اتنے فرق نہیں پڑتا۔ مثلا آپ کو یقین ہو کہ یہ شخص ابھی آئے گا سلام کرے گا مجھے، پھر بھی وہ واجب ہے، وقت دار نہیں ہے۔ زلزلہ ہے، زلزلے میں کیا کریں گے؟ صلاۃ الیومیت و صلاۃ الآیات، صلاۃ آیات کی مثال صحیح نہیں ہے بہرحال۔ فإنه لا يجوز ترکه فی جمیع الوقت، اس کو تمام وقت میں ترک نہیں کر سکتے۔ ویکتفی بفعل، نماز جمعہ تو وقتدار ہے نا، وقتدار ہے۔ فإنه لا يجوز ترکه فی جمیع الوقت ویکتفی بفعله مرة واحدة فی ضمن الوقت المحدد له، اس کو انجام دے دینا ایک بار میں اس وقت میں جو وقت اس کے لیے محدد اور متعین کیا گیا تھا، محدود کیا گیا تھا، اسی محدود وقت میں ایک بار انجام دیتے کافی ہے۔ نماز کو کہا گیا تھا 1 بجے سے لے کر 5 بجے کے درمیان، اب آپ 1 بجے پڑھ لیں، 2 بجے پڑھ لیں، 3 بجے پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ولا اشکال سے انشاءاللہ بعد۔ صلی اللہ علیہ محمد و علیہ